اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام، آیت نمبر 138۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وقالو اور بولے، ہاذہ یہ، انعام مویشی، وحرث اور کھیتی، حجر روکی ہوئی، لا یطعمھا کوئی نہیں کھا سکتا انہیں، الا سوائے، من اس کے جسے نشاء ہم چاہیں، بزعمہم اپنے گمان سے، وانعام اور بعض مویشی، حرمت حرام ہیں، ظہورھا جن کی پشتیں، وانعام اور بعض مویشی، لا یذکرون نہیں ذکر کرتے، اسم اللہ نام خدا، علیہا ان پر، افتراء افتراء ہے، علیہ اللہ پر، سیجزیہم ان قریب سزا دے گا انہیں، بما جو وہ، کانو یفترون بہتان باندھا کرتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس گزشتہ آیت کے اندر کفار و مشرکین کے انتہائی قبیح طرز عمل کا ذکر کیا۔ بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی مشرکین مکہ، مشرکین عرب زیر زمین زندہ دفن کر دیتے تھے، اور ان کا یہ جو قبیح عمل ہے، اللہ رب العالمین نے اس قباحت کو بیان فرمایا، اور اس کی پچھلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کفار و مشرکین کے بتوں کے نام پر قربانیوں کا، کہ وہ اپنے بتوں کے لیے ایک حصہ مقرر کر لیتے، جانوروں میں سے بھی اور مویشیوں میں سے بھی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایک حصہ جانوروں اور مویشیوں میں سے مقرر کر لیتے۔ اگر اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ، جو کہ مویشی ہوتے یا کھیتی ہوتی، پیداوار ہوتی، اگر وہ زیادہ پیداوار ہو جاتی یا مویشی زیادہ فربا ہو جاتا، موٹا تازہ ہو جاتا، اس کا ریٹ زیادہ ہو جاتا، تو اس کو اللہ کے نام پر قربان کرنے کی بجائے بتوں کے نام پر قربان کر دیتے، اور اگر بتوں کا مقرر کیا ہوا حصہ اگر اس میں اضافہ ہو جاتا تو اسے اللہ کے لیے مختص نہ کرتے، منتقل نہ کرتے۔ وہ کہتے یہ ہمارے بتوں کا ہے، یہ بتوں کا ہی رہے گا۔ یہ ان کی انتہائی حماقتیں اور انتہا درجے کی ان کی بے وقوفیاں اور ان کا پاگل پن، یہ اللہ رب العالمین یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اسی پاگل پن کا اور اسی بے وقوفی کا اور اسی حماقت کا تسلسل یہ آیت مبارکہ ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کے ایک اور حماقت کے انداز کو اور بے وقوفی کے انداز کو بیان فرمایا۔ آیت مبارکہ دیکھیے گا۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ اور بولے، یہ مویشی اور کھیتی رکی ہوئی ہے، لا یطعمھا کوئی نہیں کھا سکتا انہیں، الا سوائے، من نشاء اس کے جسے ہم چاہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں اس آیت مبارکہ کے اس حصے کے اندر، کہ بعض مویشی اور بعض کھیتی وہ خاص کر دیتے بتوں کے لیے، اور وہ کہتے کہ ان جانوروں کو اور اس کھیتی کو کوئی بھی نہیں کھا سکتا سوائے اس کے جسے ہم چاہیں، بزعمہم اپنے گمان سے۔ جو ان کے بڑے بڑے پیشوا ہوتے، ان کے بت خانوں کے لیڈرز، ان کے مذہبی قائدین، مشرکوں کے مذہبی قائدین، مذہبی پیشوا، وہ اپنے گمان سے، اپنے گمان سے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اصول تو تھا نہیں، کوئی دلیل تو تھی نہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے کوئی حکم تو نازل نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ شرک لازمی طور پر ایک گناہ ہے، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین شرک کرنے کے لیے کوئی آیت اتارے گا؟
یا کوئی پیغمبر آ کر شرک کرنے کی تبلیغ کرے گا، معاذ اللہ استغفر اللہ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک یہاں ارشاد فرماتا ہے بِزَعْمِهِمْ، وہ جو کچھ یہ فیصلے کرتے، فتوے جاری کرتے، وہ اپنی مذہبی سٹیٹمنٹ جاری کرتے، یہ ان کا اپنا گمان تھا، یہ ان کا اپنا اٹکل پچو تھا، ان کے اپنے گمان سے بنائے ہوئے مسئلے تھے، عقیدے تھے ان کے، اور ان کے اپنے احکام تھے۔ اس کے اوپر کوئی شرعی حجت تو ان کے پاس نہیں تھی، کوئی آسمانی حکم، کوئی اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے پاس کوئی وحی تو نہیں تھی۔ اپنے گمان سے، اپنے گویڑ سے، محض اپنے اندازوں سے انہوں نے خود ہی یہ شریعت گھڑی ہوئی تھی، اور شریعت کے احکام خود ہی گھڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا تقسیم کار کی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہم نے اپنے بتوں کے لیے جانور مقرر کر دیے ہیں، یا اپنے بتوں کے لیے ہم نے کھیتی کا حصہ مقرر کر دیا ہے، یہ جسے ہم چاہیں گے وہی کھائیں گے بس۔ اب وہ کھلاتے یا تو بت خانوں کے خدام کو، جو بت خانوں کے اندر لوگ ڈیوٹی کرتے ان کو کھلاتے، یا پھر وہ کہتے کہ اس میں سے صرف مرد کھائیں گے بس، عورتیں نہیں کھا سکتی۔ اب یہ ان کے احکام کہ مرد کھا سکتے ہیں، عورتیں نہیں کھا سکتی، یا اس میں سے صرف جو بت خانوں کے بڑے بڑے خادمین ہیں صرف وہ خادمین کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ تو یہ جو کچھ انہوں نے کر رکھا تھا، وہ کہتے تھے یہ روکی ہوئی ہے، یعنی یہ کھیتی یہ روکی ہوئی ہے ہمارے بتوں کے لیے، اسی طرح یہ جانور یہ رکا ہوا ہے ہمارے بتوں کے لیے۔ مطلب اب اس کھیتی کو اور اس جانور کو کسی اور جگہ پر استعمال میں لایا ہی نہیں جا سکتا، یہ پیداوار کسی اور استعمال میں آ ہی نہیں سکتی، اس جانور کا گوشت کوئی اور کھا ہی نہیں سکتا، یہ ہم بتائیں گے کہ کون کھائے گا۔ یہ مذہبی پیشواؤں نے، ان کے مشرکوں کے مذہبی پیشواؤں نے، جو کہ وہ بھی مشرکی تھے، انہوں نے یہ تقسیم کار بنا رکھی تھی کہ ہم فیصلہ دیں گے کہ اسے کون کھا سکتا ہے اور اسے کون نہیں کھا سکتا۔ اب آیت مبارکہ کا بقیہ حصہ دیکھیے گا، وَأَنْعَامٌ، اور بعض مویشی حرمت حرام ہیں، ظہورها جن کی پشتیں، اور بعض مویشی ایسے ہیں کہ جو کہ حرام ہیں جن کی پشتیں سواری کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جن جانوروں کو اپنے بتوں کے نام پہ خاص کر رکھا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ان پر کوئی سواری بھی نہیں کر سکتا، اگر کوئی سواری کرے گا تو یہ بھی فعل حرام ہے، اور یہ بھی ان کے اپنے مسئلے گھڑے ہوئے تھے، خود سے گھڑے ہوئے مسئلے، خود سے گھڑے ہوئے شریعت کے احکام۔ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور بعض مویشی ہیں کہ نہیں ذکر کرتے نام خدا ان کے ذبح پر، یہ سب محض افطرا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ وہ کہتے کہ وہ مویشی جن کو ہم نے اپنے بتوں کے نام پر خاص کر رکھا ہے، ان کو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام بھی لے دیا گیا تو وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ذکر نہیں کرتے تھے۔ کچھ جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی ذکر نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے افتراء علیہ، یہ سب اللہ تعالیٰ پر محض افطرا ہے، یہ محض بہتان ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر محض وہ الزام لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ یہ جو جانور ہے اسے بت کے لیے ذبح کیا جائے، اور اگر بت کے لیے ذبح کیا جائے تو اس کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ ایسا کوئی حکم اللہ پاک نے نازل ہی نہیں فرمایا۔ اللہ پاک ان کی حماقتیں بتا رہا ہے، ان کی بے وقوفیاں بتا رہا ہے کہ انہوں نے کچھ کھیتیوں کو، کچھ جانوروں کو بتوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ اب وہ کہتے اس میں سے عورتیں نہیں کھا سکتی، اس میں سے صرف مرد کھائیں گے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر سواری کرنا بھی حرام ہے، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جو انہوں نے بتوں کے لیے خاص کر رکھے ہیں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لینا بھی حرام ہے۔ یہ ہیں ان کے افطرا بازیاں، بہتان بازیاں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹے الزامات۔ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب سزا دے گا انہیں اللہ تعالیٰ جو وہ بہتان باندھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو سزا دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی یہ حماقتیں اور بے وقوفیاں یہ قابل معافی ہیں اور یہ لائق عذاب ہی نہیں ہیں اور ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ تو یہ کام باعث ثواب سمجھ کے کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے لیے یہ کام تو نیکیاں ہیں،
یعنی بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرنا، بتوں کے لیے اپنی مویشیوں، اپنے کھیتیوں کو خاص کر دینا، یہ تو ہمارے لیے باعث ثواب ہے۔ اس کو تو وہ بہت فضیلت دیتے تھے، اس کا بڑا درجہ بیان کرتے تھے، بڑا رتبہ بیان کرتے تھے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ دن آنے والا ہے جس کا نام قیامت کا دن ہے، جب میدان حشر ہوگا تو ان کو ان کی بد عملیوں اور بد عقیدگیوں کی سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 138 کلاس ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 139 کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔